السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پہلے شہباز شریف کی آڈیو لیک سامنے آئی، پھر آج عمران خان کی آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے، جس کے حوالے سے حکومت اور عمران خان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مگر پہلے آپ کو بتا دیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے، جس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس نے آڈیو لیکس کے معاملے پر غور کیا۔ حساس اداروں کے سربراہان نے اجلاس کو وزیر اعظم ہاؤس سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی، سائبر سپیس اور اس سے متعلقہ دیگر پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش آڈیوز کے معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی سے متعلق بعض پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی اور ان کے تدارک کے لیے فول پروف انتظامات کے بارے میں بتایا گیا۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سمیت دیگر اہم مقامات، عمارات اور وزارتوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کی کسی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اجلاس نے مشاورت کے بعد سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ کیا اور اس ضمن میں وزارت قانون و انصاف کو لیگل فریم ورک کی تیاری کی ہدایت کی۔ اجلاس نے آڈیو لیک کے معاملے پر تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اور دوسری طرف ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مبینہ بیرونی سازش سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی تہلکہ خیز مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے، جس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان نے بیرونی سازش کے بیانیے پر صرف غلط بیانی نہیں کی بلکہ صریحاً جھوٹ بولا ہے اور پھر اسی جھوٹ کی بنیاد پر اپنی سیاست کو حقیقی آزادی کا نام دے کر جلد سے شروع کر دیے۔ اسے حق و باطل کی جنگ اور جہاد کا نام دے دیا۔ سیاست، صحافت، عدلیہ اور فوج سب کو نشانہ بنایا۔ اسی جھوٹ کی بنیاد پر مخالف سیاستدانوں کو امریکی ایجنٹ اور غدار کہا۔ یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ انہیں ووٹ دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ عمران خان اپنا ساتھ چھوڑنے والوں کو مشرک کہتے رہے، یعنی شرک کے فتوے بانٹتے رہے۔ موجودہ حکومت کو باہر سے مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت کہہ دیا، میڈیا کو بکاؤ مال قرار دے دیا، عسکری قیادت کو نیوٹرلز کا نام دے کر میر جعفر، میر صادق، ہینڈلرز، سہولت کار اور جانور تک کہہ ڈالا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ سے آخرت میں سوال ہوگا۔ اس جھوٹ کی آڑ میں عمران خان نے عدلیہ پر بھی الزام لگا دیا کہ وہ ملک کے خلاف انتہائی سنگین سازش کی تحقیقات نہیں کر رہی ہے اور اسی جھوٹ کی بنیاد پر عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کی کالز دی، جلسے کیے، انٹرویوز دیے، تقریریں کی۔ سوشل میڈیا پر اس بیانیے کے حامیوں نے اختلاف کرنے والوں کو گالیاں دی۔ اس نام نہاد جھوٹے بیانیے پر سوال اٹھانے والوں کو جھوٹا، غدار، ایجنٹ اور بکاؤ کہا گیا اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ خود عمران خان کے الفاظ میں ایک سیاسی کھیل تھا اور اس جھوٹ کی بنیاد عمران خان اور اعظم خان کی گفتگو کے دوران رکھی گئی تھی۔ اس وقت رکھی گئی تھی جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے اور اعظم خان وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ آڈیو میں صاف سنا جا سکتا ہے کہ مبینہ طور پر عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے بیرونی سازش بنا دیتے ہیں، اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، بس صرف یہ کھیلنا ہے۔ اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ خیال ہے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہے نا تو اس میں آخر میں میسج لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر مجھے میں آپ کو بڑا سوچا اس پر مجھے آپ نے کہا کہ فیصلے نے اٹھایا نا تو میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس۔ ایک میٹنگ کرتے شامل قریشی اور فارم سیکرٹری کو شامل قریش کریں گے کہ وہ لیٹر کل کا سنا ہے تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی ہے وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ منسٹر یہ چیزیں سنا، فارم سیکرٹری یہ چیز سنا دی۔ اس میں یہ تھا اینالیسس کرو، اینالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی واپس ریکارڈ منٹ کرو۔ اینالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا اس طرح کی چیزیں وہ دیکھیں منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈراپ دا منٹس۔ کس کس کو بلائیں اس میں شاہ محمود آپ میں سے ٹھیک ہے تاکہ وہ چیز ریکارڈ کر جائے۔ ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے، میں پرفارمنس کاپی کر لوں گا آرام سے تو وہ ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز ہوئی ہے۔ اور فارم سیکرٹری کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو نا پولیٹیکل وہ چل رہا ہے تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے۔ یہ تو وہ صرف پر لکھا ہے انویسٹر میں، ہمارے پاس کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے ہٹا دیا یہاں سے اٹھی جس سے اٹھی، لیکن وہ تو کہا تو فورنا سے یہ صرف یعنی اعظم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سائفر کو پبلک نہیں کیا جا سکتا اس لیے سائفر کو
ایک میٹنگ میں ڈسکس کر کے اس میٹنگ کے منٹس میں سائفر کے نکات ڈال دیے جائیں اور پھر ان منٹس پر اپنی مرضی کا تجزیہ شامل کر دیا جائے کہ امریکہ سے دھمکی آئی ہے، کیونکہ پھر منٹس تو اپنے ہاتھ میں ہوں گے جو اپنی مرضی سے ڈرافٹ کر لیں گے اور اس کی بنیاد پر بیرونی سازش کا بیانیہ بنایا جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اس آڈیو میں اپنی آواز کی تردید نہیں کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے آڈیو لیک کر کے بڑا اچھا کیا، پتا چلا ہے کہ شہباز شریف کے دفتر سے میری اور اعظم خان کی آڈیو ریلیز کی گئی ہے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے حکومت کو پیغام دیا کہ انہوں نے تو ابھی اس معاملے پر کھیلا ہی نہیں ہے، ابھی ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے، اب سائفر کو بھی پبلک کر دیا جائے۔ میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ شہباز شریف کے آفس سے پتا چلا ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور اعظم خان کا کانورسیشن اس نے ٹیپ آج ریلیز کر دی ہے۔ پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے خلاف ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں یا وہ 16 ارب کے کیسز جن کے اوپر اتنی کتابیں ان کی چوریوں اور جرموں پہ۔ اچھا چلو اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے ہی آئے ہو، اب پبلک کر دو، سائفر قوم کے سامنے لے آؤ۔ یہ انہوں نے لیک کیا ہے شہباز شریف وغیرہ نے، بڑا اچھا کیا انہوں نے لیک کیا، وہ سائفر ہی لیک ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے گا چلتے۔ خان صاحب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تاکہ سب کو پتا چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے۔ خان صاحب اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کھیلیں گے، وہ کیا اس بات کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ اس پہ کھیلیں گے؟ اس کے اوپر تو میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی، اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی آڈیو لیک کا متن صحافیوں کو پڑھ کر سناتے ہوئے کہا کہ یہ ہے عمران خان کا مکروہ چہرہ، عمران خان کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوٹی ہے۔ آج اس کا وہ جو سیاسی بیانیہ ہے بالکل جو ہے وہ بیچ چوراہے جو ہے نا، ہنڈیا جو ہے نا وہ اب پھوٹی ہے۔ میڈیا کے اوپر یہ آڈیو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے۔ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے، یہ ہے اس کا مکروہ چہرہ، یہ ہے اس کا قوم کے ساتھ کھلواڑ۔ اعظم خان سے اس نے بات کی، اعظم خان نے جو بھی اپنی رائے دی ہے، جس نے اس رائے کو ایکسپٹ کیا ہے وہ مجرم ہے، وہ اس سازش کا جو ہے وہ مجرم ہے۔ سب سے پہلے اس کو فوکس ہونا چاہیے، جو اس کے خلاف تادیبی یا لیگل کاروائی ہو سکتی ہے اسے بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو جن لوگوں نے پارٹ 1 بھیجا ہے انہیں سے پتہ چلے گا کہ پارٹ 2 کب آ رہا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک دوسروں کو غدار عمران خان قرار دے رہے تھے، آج مریم نواز نے عمران خان کو غدار قرار دے دیا۔ ٹویٹر پر مریم نواز نے لکھا کہ اگر آج ہر طرح کا سنگین جرم ثابت ہونے کے بعد بھی اس غدار عمران کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا تو پھر ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم کو سمجھا جائے گا۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ 22 کروڑ کا ملک 4 سال ایک نااہل، ناہنجار اور غدار کے ہاتھوں میں گروی رہا۔ اس نے داخلی اور خارجی سطح پر ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ثاقب نثار جیسوں نے اس سے سادی کو امین قرار دیا۔ کون سا جرم ہے جو اس پر ثابت نہیں ہوا؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے عوام کے ساتھ کھیلنا ہے۔ مبینہ آڈیو لیک کے بعد تحریک انصاف یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان سے سائفر کو چھپایا گیا تھا۔ فواد چودھری، زلفی بخاری اور دیگر رہنماؤں نے آج یہ دعویٰ کیا، مگر دیکھیے کہ خود شاہ محمود قریشی کنفرم کر چکے ہیں کہ انہیں ڈونلڈ ڈو کی طرف سے 7 مارچ کی اس کمیونیکیشن کا 1 یا 2 دن بعد پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے ہی وزیر اعظم کو بھی بتا دیا تھا۔ میں نے وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا اور میں نے جو ہمارے دوسرے ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے ہمارے ہی پروگرام میں بتایا کہ شاہ محمود قریشی کو اس مراسلے کا علم فوراً ہو گیا تھا اور شاہ محمود قریشی نے ہی اس پر مزید کارروائی روک دی تھی اور خود مراسلہ بھیجنے والے سفیر نے بھی ڈیمارچ کرنے کا ہی کہا تھا، یعنی امریکہ سے سفارتی سطح پر احتجاج ریکارڈ کرنے کا ہی کہا تھا۔ دفتر خارجہ میں جب یہ آتی ہے، یہ سائفر آتا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اسی وقت بتا دیا گیا تھا یا انہیں اندھیرے میں اس حوالے سے رکھا گیا؟ شاہ محمود صاحب کو فارمر فارن منسٹر کو امیڈیٹلی بتا دیا گیا تھا اور انہوں نے I don't want to say it because I don't want to politicize it, but ان کی انسٹرکشن کے مطابق ڈیمارچ امیڈیٹلی ایشو نہیں ہوئی، which I find a bit questionable۔ اسد مجید خان صاحب نے کانٹیکسٹ اور کانٹینٹ آف دا ڈیمارچ آف دا سائفر ایکسپلین کیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کو پوری وضاحت کے ساتھ، پورے طریقے سے۔ انہوں نے تو اپنی سائفر میں ہی اپنی اسیسمنٹ اور ریکمنڈیشن دی تھی کہ کیا کرنا چاہیے اور ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ڈیمارچ کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے ہمارے پروگرام میں ہنا ربانی کھر کے اس دعوے کی تصدیق کی کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے ڈی مارچ کی تجویز دی تھی اور شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھی فی الفور ڈی مارچ کی ہی تجویز دی تھی۔ تو سوال اٹھتا ہے
کہ کس نے دفتر خارجہ کو امریکہ سے فوری احتجاج کرنے سے روکا اور بعد میں سازش کا بیانیہ بنا دیا، کیوں فوری طور پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اس کی تفصیلات خود شاہ محمود قریشی نے ہی ہمارے پروگرام میں بتائی اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مناسب وقت پر اس کی بات کی جائے گی۔ ابھی OIC کا اجلاس ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی وزیر اعظم نے خود مناسب وقت پر ہی بلایا۔ وزیر اعظم نے 28 تاریخ کو عدم اعتماد کے حوالے سے پروسیڈنگ ہونی تھی، 27 تاریخ تک کا انتظار کیوں کیا؟ یہ وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کب اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے علم میں جو یہ بات آئی تو میں نے وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا اور میں نے جو ہمارے دوسرے ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی آگاہ کیا اور میں نے تجویز پیش کی کہ اس کو ان کو ڈیمارش فل فار ڈیمارش ہونا چاہیے، اور میرے سفیر کی بھی ریکمنڈیشن یہی تھی اور میرے آفس کی بھی ریکمنڈیشن یہی تھی۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس وقت ہمارا OIC کا اجلاس ہے۔ اس کے علاوہ کالم نگار جاوید چودھری نے 31 جولائی کو اپنے کالم میں 20 مراسلے کا پس منظر اور پھر بعد کے واقعات بیان کیے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید 7 مارچ کو الوداعی میٹنگ کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو سے ملاقات کے لیے گئے۔ میٹنگ لنچ پر ہوئی۔ سفیر نے ڈونلڈ لو سے گلہ کیا کہ میں اس افسوس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں کہ آپ نے صدر جو بائیڈن کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات نہیں کرائی۔ جواب میں ڈونلڈ لو نے عمران خان کی وہ ساری تقریریں، بیان اور ٹویٹس دہرا دیے جو انہوں نے امریکہ کے خلاف جاری کیے تھے، اور اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سپورٹ کرتے رہے، لہٰذا میں کس منہ سے صدر بائیڈن سے فون کے لیے بات کرتا۔ بہرحال پاکستان میں اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے تو میں کوشش کروں گا۔ کالم کے مطابق سفیر اسد مجید نے ایمبیسی واپس آ کر ڈونلڈ لو سے اپنی ملاقات کا احوال لکھ کر بھجوا دیا۔ فورن سیکرٹری سہیل محمود نے پروسیجر کے مطابق مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس، ISI اور GHQ کو بھجوا دیا۔ مراسلہ GHQ کے پروسیس سے ہوتا ہوا آرمی چیف تک پہنچ گیا۔ پھر 11 مارچ کو کامرا ایئر بیس میں G-10C لڑاکا طیاروں کی لانچنگ کی تقریب تھی۔ آرمی چیف نے تقریب کے دوران مراسلہ عمران خان کو دکھایا اور ان سے کہا کہ سر، میں آپ سے بار بار درخواست کر رہا تھا، آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، سفارتی تعلقات نازک ہوتے ہیں، آپ اب یہ مراسلہ دیکھ لیں۔ عمران خان نے خط پر نظر دوڑائی، اسے طے کر کے جیب میں رکھا اور کہا کہ جنرل صاحب آپ اسے چھوڑیں، اس قسم کے خط آتے جاتے رہتے ہیں۔ مگر پھر یہی خط امریکی سازش کے بیانیے کے طور پر عمران خان استعمال کرتے رہے۔ اس کے علاوہ مبینہ آڈیو میں عمران خان کہتے سنے جا سکتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا، صرف کھیلنا ہے۔ اور 27 مارچ کو جب انہوں نے جلسے میں خط لہرایا تو واقعی امریکہ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن پھر 31 مارچ کو قوم سے براہ راست خطاب میں خط کا ذکر کرتے ہوئے غلطی سے، مبینہ طور پر غلطی سے، امریکہ کا نام لے لیا۔ 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے، ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے۔ اسی دن عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم خود اس اجلاس کی صدارت بھی کی۔ پھر بھی اس اعلامیے میں نہ کسی ملک کا نام لیا گیا، نہ کسی ملک کی طرف سے دھمکی کا کہا گیا، نہ حکومت کے خلاف سازش کا ذکر کیا گیا، نہ عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی فنڈنگ کا ذکر کیا گیا، اور نہ ہی ملک کی اپوزیشن قیادت پر اس الزام کا ذکر کیا گیا جو بار بار عمران خان دہراتے ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان نے یہ دعویٰ کر دیا کہ سازش کے بیانیے کو قومی سلامتی کمیٹی کی تائید بھی حاصل۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی۔ وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا۔ جب بار بار یہ جھوٹ بولا گیا، دہرایا گیا، تو 14 اپریل کو DGI/SPR میجر جنرل بابر افتخار نے واضح طور پر کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے، ڈیمارش صرف سازش پر نہیں کیا جاتا۔ اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں؟ میرا نہیں خیال۔ اس ان پٹ کو کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے۔ ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے۔ اگر بلائی جاتی ہے میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے۔
क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। फिर फौजी या अस्करी क़यादत ने इस पे क्यों एग्री किया कि डिमार्श जारी किया जाए अगर साजिश नहीं थी? देखिए, डिमार्श दिए जाते हैं। डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। जिस तरह उस इलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस इलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। इसके बाद 22 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसके एलामिया में भी कहा गया था कि इजलास में पाकिस्तान के अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद खान और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौसूल टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर ने टेलीग्राम के मंदरजात पर कमेटी को खुद ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने कम्युनिकेशन के मंदरजात का जायजा लेने के बाद गुज़िश्ता इजलास के फैसलों का इयादा किया। प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बार फिर कमेटी को बताया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा कम्युनिकेशन के मंदरजात, मौसूल शुदा रिपोर्ट और सिक्योरिटी एजेंसीज के पेश करदा नताइज का जायजा लेते हुए कौमी सलामती कमेटी यह करार देती है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। इसके बाद 14 जून को भी DGISPR ने वाज़ेह बयान दिया था, साफ कह दिया था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बताया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई है। मगर इमरान खान ने मुसलसल अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर इसे हक़ व बातिल की जंग बना दिया, अपनी सियासत को जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफत, अदलिया और फौज सबको सियासत में घसीट लिया। मुखालफिन को अमरीकी एजेंट और गद्दार कह दिया, उन्हें वोट देने को शिर्क के बराबर बना दिया। मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत और मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल्स का नाम दिया। उनके लिए मीर जाफर, मीर सादिक, हैंडलर, सहूलतकार और जानवर के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये भी बता दिया कि उनका साथ ना दिया तो अल्लाह सवाल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ खुद इमरान खान ने अमरीकी वफ़द से मुलाकातें शुरू कर दी। हाल ही में इमरान खान ने अमरीकी लॉबिस्ट और साबिक सिफारतकार रॉबिन रॉफेल की मुलाकात की और फवाद चौधरी ने तस्लीम किया कि वो भी अमरीकी सफीर से मिल चुके हैं। इसके अलावा अमरीका में तहरीक इंसाफ के बेहतर तासुर और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए $25,000 माहाना पर PR फर्म को भी हायर किया हुआ है। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि दो तरफा ताल्लुकात में मसले आते हैं और हल हो जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कुट्टी ही हो गई। बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से। हमने फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।